नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सय्यिदिना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले गए। मैं भी आपके पीछे पीछे हो लिया, आपके पीछे पीछे चलता रहा, हत्ता कि आप एक खजूरों के बाग में दाखिल हो गए और वहाँ जाकर सजदे में पड़ गए और बहुत तवील, बहुत लंबा सजदा किया। कहते हैं मुझे ये ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं अल्लाह के रसूल वफ़ात तो नहीं पा गए। दूसरे अल्फाज क़बज़हू के हैं, कहीं आपकी रूह तो नहीं कब्ज़ कर ली गई। कहते हैं कि मैं आपके मज़ीद करीब हुआ, उतनी देर में आपने सजदे से सर मुबारक उठाया और पूछा, मालका या अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान तुझे क्या हुआ है? कहते हैं मैंने ये सारा मामला ज़िक्र किया कि अल्लाह के रसूल आप जब तशरीफ़ लाए मैं भी आपके पीछे पीछे था, आप यहाँ बाग में आकर सजदे में पड़ गए, उस वक्त का मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तो आपने ये इतना लंबा सजदा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ाल ली अला बिसुर्रुका अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यक़ूल। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे कहने लगे कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, मन सल्ला अलैका सल्लैतु अलैहि, कि ए नबी जो आप पर दुरूद पड़ेगा मैं अल्लाह उस पर रहमतें नाज़िल फरमाऊंगा। वमन सल्लमा अलैका सल्लमतु अलैहि, और ए नबी जो तुझ पर सलामती की दुआ करेगा, सलाम पड़ेगा, मैं उस पर सलामती करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फसजदतु लिल्लाहि शुक्रन, जब ये खबर, ये खुशखबरी मुझे मिली तो मैं शुक्राने के तौर पर अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गया। ये मुस्नद अहमद की हदीस मुबारक है, इसकी सनद हसन लिगैरी ही है। दुरूद शरीफ की फजीलत हम पढ़ रहे हैं, जो आज ये हदीस मुबारक हमने पढ़ी, इसमें एक वाक़या नकल हुआ जो कि सय्यिदिना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया। बयान करते हैं कि आपने इतना लंबा सजदा किया, मुझे ये ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं आपकी रूह तो कब्ज़ नहीं कर ली गई। यहाँ ये एक छोटा सा मसला समझाता चलूँ। सहाबा कराम जो इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़कर प्यार करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, उनके अल्फाज क्या हैं कि हत्ता तवफ़ाहु, कि कहीं आप वफ़ात तो नहीं पा गए, या दूसरे अल्फाज औ कबज़हु, या आपकी रूह तो कब्ज़ नहीं कर ली गई। इन अल्फाज पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वफ़ात के लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये आपकी शान में ना तो कमी है, गुस्ताखी तो दूर की बात है,
نہ تو آپ کی شان میں کمی ہے اور نہ یہ آپ کے مقام پر کوئی حرف ہے، بلکہ آپ کی وفات کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے۔ قرآن نے بھی کئی مقامات پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور اللہ کا جو قانون ہے وہ چاہے اللہ کا نبی ہو یا ایک عام بندہ، وہ اللہ کا جو قانون ہے، جو فطرت ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اگر پیدائش وہ نبی کے لیے ہے، امتی کے لیے بھی ہے۔ اگر نبی پیدا ہوتا ہے، امتی بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وفات امتی کے لیے ہے تو نبی کے لیے بھی ہے۔ انک میت و انہم میتون، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ کو یہ طعنہ دینے والے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں نہیں رہیں گے، وفات پا جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی فوت ہو جائیں گے، یہ مر جائیں گے۔ اے نبی، آپ بھی وفات پا جائیں گے، مگر آپ کی وفات تو ان سے کہیں اعلیٰ ہے۔ آپ کی اور ان کی موت برابر نہیں ہے۔ آپ اس دنیا سے تشریف لائیں گے تو میرے ہاں آپ کے لیے سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، مقام ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ مجھے یہ لگا کہ شاید آپ وفات پا گئے ہیں، اتنا لمبا سجدہ، اتنی دیر سے آپ سجدے میں ہیں۔ اور یہ سجدہ کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ایک خاص کرم کیا کہ آپ کے لیے جو بھی امتی درود پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر سلامتی نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن، میں نے یہ سجدہ اس لیے کیا ہے کہ میرے پاس جبریل آئے، جبریل نے آ کر مجھے یہ بتایا، یہی جو میں نے فضیلت بیان کی ہے کہ جو آپ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے، جو سلام پڑھتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ تو میں نے شکرانے کے طور پر یہ سجدہ کیا ہے۔ نعمتیں تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس نعمت سے نہیں نوازا؟ ہمیں صحت دی، ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، مال دیا، دنیا میں عیش و عشرت سے نوازا، تو کبھی ہم نے بھی اللہ کے سامنے سجدہ شکر کیا ہے؟ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کسی بیماری سے شفا عطا فرمائے، کبھی ہم نے بھی سجدہ کیا ہے؟ کبھی اللہ ہماری مشکل دور کر دے، کبھی ہم نے بھی سجدہ کیا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ جس مالک نے ہم پر بیش بہا نعمتیں کی ہیں، جس کی ہم پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، تو کیا کبھی ہم نے اس کا کبھی شکر بھی ادا کیا ہے یا نہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم بھی ہے کہ جب تمہارا پروردگار تم پر کوئی احسان فرمائے اس کا شکر بھی ادا کیا کرو، اور شکر کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے اور سجدے کی حالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ وہ صرف شکرانے کے طور پر کیا۔ اور دوسری فضیلت اس میں درود کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس فضیلت سے ہمیں بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔